بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وقال تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، الحمدللہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ماہ قیام و صیام عافیت اور خیر سے گزر گیا۔ اللہ ماشاء اللہ کہیں امتحان آزمائشات بھی ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے روزوں کی شکل میں بھی ہمیں ایک عظیم عبادت عطا فرمایا، قیام کی شکل میں بھی، تلاوت قرآن کی شکل میں۔ اللہ رب العزت کے ذات سے امید اور خوف کے حالت میں بھی ہم نے کافی عبادتیں کیے، اللہ قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ لیکن رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کیفیات بڑی عجیب ہے۔ ہر انسان اس سوچ و بچار میں ہے کہ ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں تو ایک عبادت کا طریقہ تھا، ایک سلسلہ تھا، ایک یعنی جو ہمیں بتایا گیا اس انداز سے ہم عبادت میں لگے رہے۔ لیکن اب جو عبادت خاص سے ماہ مبارک کے ساتھ وہ تو ختم ہو گئی۔ اب رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ مختصر اس حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی 14 پارہ سورۃ الحجر کی بالکل آخری آیت ہے، اسی پر اللہ پاک نے سورۃ الحجر کو ختم فرمایا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑے دو ٹوک، بڑے ہی ایک محبت والے انداز سے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، خاص کر وہ جو کہ ایک مایوسانہ حالت طاری ہے یا جس پر ایک امید کی حالت طاری ہے، ان لوگوں سے کہ دیکھو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تم پہ تمہارا وقت اجل موت آ جائے۔ گوئے موت تک اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، ایک ایک ساعت انتہائی قیمتی ہے۔ بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس جو اللہ نے زندگی کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ وقت قدر لمحوں کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک ایک سیکنڈ زندگی کا، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن رات، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ خدا کی قسم جب یہ آنکھیں ہماری بند ہو جائے ہمیں اس وقت اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دیا اس دنیا میں، ہم نے نظر انداز کر کے اسے ضائع کر دیا، کسی کام میں نہیں لائے۔ حالانکہ ایک ایک سیکنڈ کام میں لانے کی ہے، ایک ایک منٹ کام میں لانے کی۔ تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں، جتنے بھی اوقات ہیں، جتنے بھی لمحے ہیں،
انتہائی قیمتی ہے۔ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہی نہیں، رمضان المبارک کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی قیمتی ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے صرف رمضان المبارک کے حد تک یہ قیمتی نہیں تھا، نہ اس کی قدر و قیمت تھی، بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اس کی قدر ہے، قیمت ہے، اس کے بہت بڑا ایک دولت ہے جو ہم سب کے پاس موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہم بری الذمہ نہیں ہیں، ایک ایک وقت انتہائی قیمتی ہے، اس میں بھی ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آنے والی زندگی کے لیے کوشش ہے، ایک محنت ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ رمضان ہو، رمضان تو ایک تربیت تھا، ایک تربیت تھا، اور یہ 11 مہینے اسی تربیت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جو تربیت ہمیں کرایا گیا ہے، اب ہم کس طرح وہ جو تربیت ہماری ہوگی رمضان المبارک میں، اب غیر رمضان میں ہم کس طرح وقت گزارے، کیسے لمحے گزارے، اب اس کی تربیت جو ہم رمضان المبارک میں کیے گیا ہے، اب غیر رمضان میں ہم نے اس تربیت کو دہرانا ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جان، اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام جان۔ یہ 5 چیزیں ہر انسان کی زندگی میں انسان کو میسر ہو جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے، قبل اس کے کہ بعد والی وہ 5 چیزیں جو کہ انسان پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتا، اس سے قبل یہ 5 چیزوں کو غنیمت جان۔ پہلی بات فرمایا، صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اب بیماری آ گئی تو پھر انسان کسی کام کا نہیں ہے، جائے دیکھے اسپتالوں میں پڑے ہیں بیچارے، نہ ان کو دن کا کوئی پتہ ہے، نہ راتوں کو کوئی پتہ ہے، نہ کھانے کا کوئی پتہ ہے، نہ پینے کا کوئی پتہ ہے۔ جن نے جو کھلا دیا وہ کھا لیتے ہیں، جن نے جو پلا دیا وہ پی لیتے ہیں، بس یہ ایک زندگی کے وقت گن رہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ کیا خیال ہے وہ اپنے عالم صحت کو یاد نہیں کر رہے ہوں گے؟ کاش میں عالم صحت میں اپنے رب کی بندگی کرتا، اپنے رب کو راضی کرتا، اور بیماری کی حالت میں تو وہ ہمارے ایک وقت کی بات ہے، کچھ ساتھی تھے میرے پاس آئے، کافی وقت پہلے کی بات ہے، اگر سب چلتے ہیں عصر کے بعد ذرا اسپتال میں عیادت ہو جاتے ہیں مریضوں کے۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں، چلے گئے کسی اور اسپتال، مریضوں کو حالت دیکھا۔ پھر وہ ساتھی تبلیغی ذہن کا تھا، اس سے کہا اگر اللہ نے صحت دی تبلیغ میں وقت لگاؤ گے؟ کہا ابھی سے تیار ہوں، ابھی سے لے جاؤ مجھے، اللہ کی دین میں وقت لگانے کو تیار ہوں۔ اب آپ تم تو تیار ہو لیکن تمہاری صحت اجازت نہیں دیتا، اب صحت اجازت نہیں دیتا۔ تو اب وہ انسان بیماری کی حالت میں بہت جذبات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہوں، اس کے لیے بھی تیار ہوں، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، لیکن بیماری اجازت نہیں، پڑے ہیں بیچارے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان۔ اور دوسری چیز فرمایا مشاغل کے آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت جان۔ خبر اس کے کسی ایسے کام میں تم مشغول ہو جاؤ، ایسے شغل آ جائے کہ پھر فرصت کی لمحات کو انسان
یعنی اس کی امید پہ وقت گزارے کہ کوئی فرصت کا لمحہ ملے تو میں کچھ کر سکوں، اور ایسے مشاغل کے بعد دیگرے آ رہے ہیں کہ فرصت کی لمحات ہی نہیں ملتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وقت اللہ نے فرصت کا دیا ہے، مشاغل سے پہلے اس فرصت کی لمحوں میں اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کو ضائع ہونے مت دو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے جو جوانی دی ہے، اب جوانی میں انسان ایک عجیب سے قوت اور طاقت ہوتی ہے، اسی لیے کہا کہ در جوانی، منورون نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبریس، وقت پیری گرگ ظالم شوت پرہیزگار۔ جوانی میں اللہ کے کو راضی کرنا اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنا، اپنی گناہوں سے توبہ کرنا، یہ طریقہ ہے نبیوں کا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبریس، وقت پیری، جب انسان بوڑھا ہو جائے، اللہ اکبر، اس وقت تو ظالم بیڑیے بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ کسی غار میں ظالم بیڑیا جس نے اپنی جوانی کو معصوم مخلوق کے شکار پر گزار دیا، اور جب بیڑیا ظالم ہو گیا وہ تو اب غار میں پڑا ہے کہ کوئی شکار یہاں تک پہنچے تو پہنچے میں کچھ استعمال کروں، اس وقت وہ بھی بڑا پرہیزگار نظر آتا ہے۔ اصل چیز جوانی کی ہے۔ پھر بڑھاپے میں انسان کسی کام کا قابل نہیں رہتا، نہ وہ قوت ہے نہ وہ طاقت ہے، کمر جھک جاتی ہے، پھر سجدہ کرنے کو بھی جبین ترس جاتا ہے، لیکن زمین پر سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کہتے کس انداز سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو، کہاں کہ بیٹھ کر کس حد تک سجدہ کرو، پھر بیچارہ مسائل ڈھونڈتا رہتا ہے، اتنی طاقت ختم ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کی زمین پر سجدہ کرنے کی وہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، اور فرمایا اللہ نے اگر تونگری دی ہو اس کی بھی قدر کرو، قبل اس کے کہ انسان پر ایسی حالت آ جائے پھر خود ہی زکوٰۃ کا مستحق بن جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑی دولتیں تھے جن کے پاس، لیکن ایسا وقت آیا کہ یعنی ایسے ہم نے واقعات سنی کہ مساجد میں اعلان کی کہ مزخوہا گئے ہم کہ ما با زکاة ورکاوئی نن کسوک زکاة لرینو وما تجرا کی زدیر مستحق سوئی کہ میں خود زکاة دینے والا بندہ ہوں، لیکن آج حالت ایسی آ گئی قرضے کے ایسے میں نیچے دب گیا ہوں کہ اب میں خود زکاة مانگتا ہوں۔ ایسی حالت سے پہلے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی قدر کرو، جتنا ہو سکے اللہ پاک کے ضعفاء، کمزور، مساکین، محتاج، مساجد، عمرہ، حج، جو اللہ پاک کے ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے 15 طریقے ہیں، 15 انشاءاللہ زندگی رہی اس حوالے سے عرض کروں گے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے میں انسان خرچ کرے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس کی 15 علماء کرام نے طریقے بتائے، ان میں کسی پر بھی انسان خرچ کرے وہ ينفقون فی سبیل اللہ میں شمار ہوگا، خدا کے راہ میں شمار ہوگا، قبل اس کے کہ تنگ دستی آ جائے۔ تونگری کی قدر کرو، اور فرمایا 5ویں چیز موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کرو،
اس کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ موت آ جائے اور آنکھیں بند ہو جائے۔ پھر انسان ترس سے لیتا ہے کاش میں اپنی زندگی میں کچھ کر لیتا، پھر زندگی کی چیز کی، موت تو ایک دفعہ ہے، جب آ گیا تو آ گیا، پھر دوبارہ زندگی نہیں ملی۔ تو گویا رمضان ہو کہ غیر رمضان، ان 5 چیزوں کی قدردانی کی ہمیں حکم ملا۔ اور پھر میرے محترم دوستو، رمضان تو گزر گیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایمان اور ایمان کی تجدید باقی ہے، شریعت کے تقاضے باقی ہیں، اللہ اور اللہ سے تعلق بھی باقی ہے۔ یا ختم ہو گیا؟ بھائی رمضان المبارک کے بعد شریعت اس کے احکام ختم ہو گئی یا ہے؟ نمازیں بس رمضان کے حد تک تھے یا ابھی بھی رمضان یعنی نمازیں پوری زندگی کا حصہ ہے؟ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی تجدید کرتے رہا کرو، ختم نہیں ہوتا لیکن پرانا ضرور ہو جاتا، اس کی تجدید ہو۔ اور رمضان المبارک کے ساتھ اللہ رخصت نہیں ہوئے، اللہ بھی باقی ہے، اللہ سے تعلق بھی باقی ہے۔ وہ رمضان کی گزرنے کے بعد یہ سب کچھ باقی ہے۔ جب سب کچھ باقی ہے پھر ہم کیوں مایوس ہو؟ کیوں ہماری زندگی پھر ایسی ہو جائے کہ بس اب جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی، اب پھر آئندہ سال رمضان میں دیکھیں گے اللہ خیر صلی اللہ، ابھی بس ہم فارغ ہو گئے۔ نہیں میرے محترم دوستو، ہم فارغ نہیں ہوئے۔ رمضان المبارک ایک عہد کے اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے جانے سے ہمیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں تربیت حاصل کی، اب ہم نے پورے 11 مہینے اس کو کس انداز میں چلانا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک سب کچھ ہمارے دامن میں ڈال کر گیا ہے، سب کچھ سمیٹ کر رمضان المبارک لے کر نہیں گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ رمضان مغفرتیں لے کر چلے گیا، توبہ استغفار لے کر چلے گیا، عبادتیں لے کر چلے گیا، اللہ کی محبتیں لے کر چلے گیا، یا رمضان بہت کچھ ہمارے دامن میں ڈال کر ہمارے دامن بر کر کے رمضان گیا ہے، ہمیں مالا مال کر کے گیا ہے، سب کچھ ہم سے سمیٹ کر نہیں گیا، بہت کچھ ہمیں عطا کر کے گیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے بعد جو کرنے کے کام ہے اس میں سب سے پہلا کام توبہ استغفار، یہ برابر کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ استغفار ہماری زندگی کا حصہ ہے، ضروری نہیں کہ گناہ پر انسان توبہ استغفار کرے، اس سے اللہ پاک درجے بھی بلند فرماتے ہیں، بہت اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ توبہ استغفار سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، فرمایا اس قدر اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ استغفار سے کہ ایک شخص، حضور نے فرمایا اس کی مثال دی کہ ایک شخص تھا اونٹ پہ سوار، اپنے پانی کا مشکیزہ لے کر، کھانے پینے کی زیادہ راہ لے کر اونٹ پر رکھ کر سفر پر، ریگستان کا سفر جا رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ درخت نظر آیا، کہا کہ کچھ دیر میں یہیں پر سو جاؤں اور آرام کر لوں تو پھر اگلے منزل پہ روانہ ہو جاؤں گا۔ اونٹ ادھر اپنے ساتھی لینے دے کہ کہاں جائے گا، اور ایسے اچانک جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب اس پر کیسی مایوسی چھائی ہوئی ہوگی، پانی کا مشکیزہ بھی اسی کے اوپر، کھانے پینے کی زیادہ راہ بھی اسی کے اوپر، اور سواری کا جو سفر جس پہ میں نے آگے منزل کو طے کرنا تھا وہ بھی اس سفر، ابھی تو چاروں طرف ریگستان کے سوا کچھ ہے نہیں، بس واپس سو گیا اور موت کے انتظار میں۔
کہ بس اب موت آنا ہے، اب کہاں بھٹکوں گا، کھانے پینے کی چیزیں بھی چلے گئے، سفر کی چیز بھی چلی گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ دیر کے بعد اس کو کچھ اپنے سر کے قریب آہٹ محسوس ہوا، اور اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اونٹ اپنے تمام سامان کے ساتھ سر کے طرف کھڑا تھا۔ خوشی کی مالی اس کی انتہا کیا ہوگی، نئی زندگی مل گئی، پانی بھی مل گیا، زیادہ راہ بھی اسی پر، سواری کا سفر بھی آیا، اتنا خوش ہے، خوشی کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی نے دماغ الٹ دیا، اتنا خوش کہ خوشی کی انتہا پر یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ یہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ زبان سے نکالنا کچھ چاہتا ہے اور نکلے کچھ۔ فرمایا جتنے شخص کو خوشی ہوتی ہے، اس بات سے اس کو خوشی ہوئی کہ اس کا اونٹ مشکل سامان سب کچھ مل گیا، اس کی خوشی کی انتہا ہے، اللہ کی ذات اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے آئے۔ توبہ استغفار کرنے والے بندے سے اللہ اس بندے سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے پیغام ہمیں یہی چھوڑ کے گیا کہ دیکھو توبہ استغفار یہ رمضان المبارک کا خاص سوغات تھا، اس سے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو برابر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، توبہ کرتے رہنا۔ اور دوسری چیز جو رمضان چھوڑ کے گیا ہے وہ ایمان اور اس کی تجدید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے یا رسول اللہ ایمان پرانا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں پرانا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تجدید یعنی صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ تو گویا قرآن کی تلاوت سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ رمضان چلے گیا لیکن سوغات ہمارے پاس چھوڑ گیا نا، رمضان چلے گیا اللہ کا ذکر ہمارے پاس چھوڑ گیا۔ اور تیسری چیز جو رمضان ہمارے پاس چھوڑ کے گیا ہے وہ شریعت کے احکام ہیں۔ نمازی بھی چھوڑ کے گیا ہے، عبادتیں بھی چھوڑ کے گیا ہے، جتنے اللہ کی بندگی کی طریقے ہیں، جتنے فرائض ہیں، سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے یا اپنے ساتھ لے کر چلے گیا۔ اب مساجد کو ویران کرنا چاہیے یا مساجد کو آباد رکھنا چاہیے؟ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ رمضان گیا اور مساجد غیر آباد ہو گیا۔ کیا ایک مہینہ وہ ہمارا رب تھا، بس اس کی بندگی بجا لانی تھی بس، باقی نمازیں اپنی پڑھنی نہیں تو پھر اگلے سال رمضان میں پڑھیں گے، مساجد آئیں گے، یا نمازیں ہماری پوری زندگی کا حصہ ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اگر شریعت باقی ہے تو شریعت کے احکام بھی باقی ہے، کوئی چیز رمضان المبارک کو سمیٹ کر نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز وہ ذکر میں آ گیا وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اور قرآن نازل ہی رمضان میں ہوا تھا، رمضان جاتے جاتے قرآن ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گیا کہ دیکھنا ہی اللہ کی عظیم سوغات ہے کہ اس سے محرومی نہ ہو جائے، اس کی تلاوت میں کمی نہ آ جائے، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا۔ چلیے رمضان میں 3 پارے روزانہ تھا، 5 پارے روزانہ تھا، 4 پارے، اتنا نہیں ہو سکتے، 1 پارہ روزانہ تو پڑھ سکتے ہو، ایک نہیں پڑھ سکتے ہو، عادت پڑھ سکتے ہو۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کو نہ گرنے دیتا ہے نہ اس کو کفر کی طرف جانے دیتا ہے۔ ارے صبح سویرے گھر سے دکان کاروبار کی طرف آتے ہوئے اگر قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن کو دیکھ کر ذرا گھر سے نکلا کرو، اے میرے رب یہ تیرا کلام ہے، آج وقت نہیں ملا کہ صبح کو میں تلاوت کروں، ہے میرا رب کا کلام، سینے سے لگا کر قرآن کو رکھ لے، وہ دن دیکھنا کتنا عافیت اور خیر سے گزرے گا۔ قرآن سے تعلق قائم رکھنا، چھوڑنا نہیں۔ یہ رمضان المبارک کا عظیم سوغات تھا جو ہمارے پاس چھوڑ، اور پانچویں چیز رمضان شریف جو ہمارے پاس چھوڑ کے گیا ہے سوغات رمضان میں، وہ ہے رمضان المبارک کے مہینہ ہمدردی کا مہینہ تھا، خیر خواہی کا مہینہ تھا، محبت کا مہینہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی طریقے سے پیش آنے کا مہینہ تھا، گالی گلوچ جھوٹ غیبت سے بچنے کا مہینہ تھا۔ اب وہ چلا گیا، لیکن یہ پیغام ہمارے پاس چھوڑ کے گیا کہ دیکھنا ایک پیغام میں لایا تھا ہمدردی، محبت، بھائی چارگی کا، اس کو قائم رکھنا، ایک دوسرے کی محبتوں کو ضائع ہونے مت دینا، حسد بغض درمیان میں آنے مت دینا، نفرتیں آنے مت دینا۔ انما المؤمنون اخوہ، یعنی ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے، اس بھائی میں کسی قسم کا قدغن نہ آئے، محبت کے ساتھ رہو، کلمہ گو بن کر رہو، زبان کی بنیاد پر نہیں کلمے کی بنیاد پر رہو۔ رمضان المبارک کا آخری پیغام جو ہمارے پاس چھوڑ کے گیا وہ باہم محبت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، بھائی چارگی ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، غیبتوں سے بچنا ہے، حسد بغض سے بچنا ہے، نفرتوں سے بچنا ہے۔ یہی پیغام رمضان کا تھا، یہی پیغام ہمارے پاس چھوڑ کر رمضان رخصت ہو۔ یہ رمضان المبارک کے بعد کرنے کے کام میں یہ 5 کام سر فہرست ہے۔ بس میرے محترم دوستو، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو کرتے رہنا، انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی نظر رحمت میں رہو گے، اللہ پاک کی محبت میں رہو گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔